اے میرے باپ، آپ نے اپنے آسمان سے وہ موتیوں کو بکھار دیا میرے خدا۔ آپ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں میرے خدا کہ آپ نے ہمارے لیے میرے خداوند اپنے پڑھیں گے تو ہم سیر ہو کر خداوند کے حضور میں بڑھتے جائیں گے یسوع کے نام سے۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم میں خدا کے خادم کا دعوت دیکھنے کے میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ کتنے لوگوں کو ورشپ کے ذریعے برکت ملی ہے؟ کلام، کتنے لوگ کلام سننا چاہ رہے ہیں؟ بولیں آج میں کلام کے وسیلہ سے برکت پاؤں گا، آج میں روحانی لیول میں آگے بڑھ جاؤں گا، آج میری بحالی ہوگی کلام کے وسیلہ سے، آج میں ترقی کروں گا یسوع کا نام۔ آمین۔ ایسا زندگی بخش کلام کھولیں، مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ مل جائے تو آمین کی آواز آئے۔ سولہویں اور 7ویں آیت پڑھتا ہوں۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ خدا کے مقدس کلام کے پڑھیں، سنیں اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج ہمارا موضوع ہے دعا۔ کیا موضوع ہے ہمارا؟ اور ساتھ میں یہ بھی موضوع ہے راست باز کی دعا۔ کس کی دعا؟ راست باز کی دعا۔ تو مجھے بتائے گا کہ دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، اور جو دل سے آہ بھی نکلتی ہے وہ بھی دعا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا یار وہ بندے دی حال لگ گئی ہے، وہ کہاں سے نکلی ہوتی ہے؟ دل سے۔ دل کی ہاں دعا۔ جب یسوع مسیح نے خدمت شروع کی تو اپنے شاگردوں کو کیا کرنی سکھائی؟ کیوں بلا؟ دعا بہت ضروری ہے۔ آج جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں ہمیں دعا کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی دعا کرتے تھے۔ بڑے بڑے خدام، ان کی لائف سٹوری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا گو تھے۔ کسی نے 6 سال دعا کی، کسی نے 6 ماہ روزے رکھے، کسی نے سال روزے رکھے، کسی نے پورا سال کھڑے ہو کر 6 گھنٹے دعا کی۔ تو پھر خدا نے ان کو گھوڑے سے اٹھایا، کچرے سے اٹھایا، چھوٹی سی گلی سے اٹھایا، چھوٹے سے گھر سے اٹھایا، اٹھا کر چمکا دیا، روشن کر دیا۔ دنیا ان کو دیکھتی ہے۔ دعا میں بڑی پاور ہے۔ دعا مردہ کو زندہ کر سکتی ہے۔ دعا سے آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، بیمار شفا پا سکتا ہے، کوڑی پاک شک ہو سکتا ہے،
اور रोगों से निजात पा सकता है। दुआ मेरी और आपकी जिंदगी के लिए जैसे बीमार के लिए ऑक्सीजन है, दुआ का ये किरदार है। बीमार को ऑक्सीजन मिले तो वो जिंदगी बढ़ जाती है या नहीं? इसी तरह हमारी जिंदगी में दुआ हो, हमारी जिंदगी बढ़ जाती है। जब हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से कुलसियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका चौथा बाब, तो उसकी दूसरी आयत में लिखा है, दुआ करने में मशगूल रहो, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ करो। ये पलूस रसूल रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे लिए दुआ करो, और फिर कह रहा है एक दूसरे के लिए दुआ करो। क्या पाओगे? शिफा पाओगे। यीशु मसीह जो मरा, कब्र में गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो अपने बाप के दाईं तरफ बैठकर क्या कर रहा है? मेरे लिए और आपके लिए क्या कर रहा है? शिफायत कर रहा है, दुआ कर रहा है। जितने मुक़द्दसीन हैं वो अपने लिए दुआ नहीं करते, वो लोगों के लिए दुआ करते हैं। अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं, दरखास्त करते हैं, शिफायत करते हैं, आपके अंदर यीशु मसीह की सिफत आ जाती है। यीशु मसीह सलीब पर है, दुख की हालत में है, करब की हालत में है, लेकिन वहां पर भी शिफायत करना नहीं छोड़ा। डाकू को क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ शिफायत करके उस डाकू को जन्नत फिरदौस में मकाम दे दिया, और कहा अपने बाप से, ऐ बाप इनको क्योंकि ये नहीं जानते। बाप से मुसीबत के वक्त भी उन लोगों के लिए शिफायत कर रहा है जो उसको तंग कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, मार रहे हैं, थूक रहे हैं, कोड़े लगा रहे हैं। आज जब लोग दुआ करते हैं ना, तो बड़ी लिस्ट बनाते हैं, ऐसे ही है, बड़ी लिस्ट बनाते हैं। घर की कोई ऐसी चीज नहीं जिसका नाम नहीं लिया जाता, कोई ऐसा मसला नहीं जिसका नाम नहीं लिया जाता। फिर रिश्तेदारों के नाम अलग लिए जाते हैं, बस दुआ में लिस्ट दे देते हैं, खुदा ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। क्या बना लेते हैं? खुदा को अपना नौकर बना लेते हैं। वो कहता है कि तू मेरी क्या कर, इबादत कर। यशायाह की किताब में लिखा है, मैं दाद का मुंतजर रहा, लेकिन मुझे क्या मिली? फरियाद मिली। वो चाहता है मेरे लोग मेरी दुआ में मेरी तारीफ भी करें, मेरी दाद भी करें, मेरे कामों का बयान भी करें, लेकिन तरले तो तरला, तरले तो तरला, तरले तो तरला, खुदा ये कर दे, मेरा तूबा कर, खुदा मैं ये कर दे, मेरा बच्चा फेल हो गया, पास कर दे, मेरी बच्ची की शादी हो जाए, हमारे घर में पैसे नहीं, पैसे हैं। वो ठीक है देना, लेकिन आप कभी ये भी कहो, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी के जिन हालातों में तूने रखा, तेरी शुक्रगुजारी हो, तूने मुझे जिंदगी दी है, तेरी शुक्रगुजारी तूने आज मुझे खाना दिया। यकीन करें, शुक्रगुजारी की दुआ करना शुरू कर दें, वो खुद खुद आपको देना शुरू कर दे। कुलसियों 3 बाब में लिखा है, पहली आयत में, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। हालेलुया। किसकी चीजों की तलाश में रहो? आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना के बोले, ना के जमीन की चीजों के। लेवली कलाम ने सीधी सीधी गल कर दी है, उतली अशियां दी तलाश करो, ना कि जमीन दी अशियां। जमीन की चीजें किसी के साथ जाती हैं। बड़ा एक मशहूर मकूला है, सिकंदर आजम जब जमीन से गया तो उसने नसीहत की, वसीयत की कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, लोगों को पता चले कि ये जो इतना बड़ा सूरमा दुनिया को फतह करने वाला खाली हाथ जा रहा है। और अगर आलम बाला की चीजें मेरे और आपके पास आ गई
تو وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان کی چمک ختم نہیں ہوگی۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، آیت پوری کریں، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں ہم نے انٹرسٹ نہیں لینا، بلکہ کن چیزوں میں لینا ہے؟ عالم بالا کی چیزوں میں۔ عالم بالا کی چیزوں میں جب انٹرسٹ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چیزیں ملے گی۔ مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا۔ یقین کیجئے میرا بڑا ایمان ہے کہ میں جو کچھ مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے، میں جو کچھ مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے، میں جو دعا میں مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے۔ ابھی پرسوں میں چک 74 میں گیا ہوا تھا، چیچا بدنی کے قریب، اور جب میں فون کال پر دعا کر رہا تھا تو وہ بدلو فون کال پر کیا ہو گئی؟ مینیفیسٹ ہو گئی، اور وہ اس شخص کو کہہ رہی تھی جو کال مجھے ملا رہا تھا، اس پاسٹر کی کال نہ ملا۔ اس کا مطلب ہے دعا میں کیا ہے؟ پاور ہے۔ اور میں کل جا کر پورے گاؤں کو ایک بہت بڑی بدرو سے آزاد کروا کر آیا ہوں۔ کہتے تھے وہ گاؤں والے کہ اس گاؤں میں ایک پاسٹر آیا ہے اور اس نے بتایا تھا کہ اس گاؤں کے اوپر ایک ابلیس کا بہت بڑا سایہ ہے، اور جب میں گیا ہوں میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن ابلیس شرمندہ ہوا ہے، اور ایک پرانے اژدہا کو میں نے ایک گھر سے کل جلایا ہے، یسوع کا نام ہے، اور میرے خیال میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس سانپ سے ڈسا نہیں گیا، لیکن کل اس کا اینڈ تھا اور میں نے جا کر اس کو روح القدس کی آگ سے جلایا ہے۔ اب میرا ایمان ہے کہ وہ گاؤں ترقی کرے گا، لوگ وہاں بیمار نہیں رہیں گے، لوگ پوزیسڈ نہیں رہیں گے، ابلیس کی تمام چلاکیاں ناکام ہو جائیں گی یسوع کے نام میں۔ دعا بہت اثر رکھتی ہے، دعا بڑی پاور رکھتی ہے۔ جب پترس کو پکڑا گیا، آپ کو پتہ ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا کا کیا حال کیا گیا؟ قید میں ڈال کر کیا کر دیا گیا؟ اگلے دن اس کو کیا کیا گیا؟ اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ یہی حال پترس کا بھی ہونا تھا، لیکن کلیسیا بدل و جان دعا کر رہی ہے، اور دعا کا اثر کیا ہوا ہے کہ خداوند نے فرشتے کو آسمان سے حکم دے کر بھیجا ہے، پترس فلاں قید میں ہے، وہاں پر جا کے پترس کی بھیڑیاں کھولنا، قید خانے کے دروازے کھولنا، پترس کو کہنا چوگا پہننا، اور پترس کو لے کر وہ فرشتہ شہر سے باہر کے پھاٹک تک لے گیا۔ اور پترس جب دروازہ نوک کرتا ہے تو وہ پترس کی آواز ایک لونڈی پہچان لیتی ہے، لوگوں کو کہتی ہے پترس ہے، وہ کہتی ہے تو پاگل ہے، پترس تو قید خانے میں ہے۔ وہ جب کھڑکی کھولتی ہے تو پترس ہوتا ہے، پترس اس کو کہتا خاموش۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، جس خدا کے خادم کے لیے شاگرد کے لیے دعا کرے ہیں وہ ان کے درمیان آ گیا۔ یہ پاور کس چیز کی تھی؟ یہ دعا کی پاور ہے۔ دعا کی پاور سے اگر کوئی قیدی ہے وہ رہائی پا سکتا ہے، بیمار ہے وہ شفا پا سکتا ہے، اگر کوئی نشے کی حالت میں ہے تو نشے کی حالت سے آزادی پا سکتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے تسی مانگدے ہو تو انہوں ملدا نہیں، کیوں؟ تم صاف نیت سے نہیں مانگتے۔ میں نے موٹر سائیکل دے، میں موٹر سائیکل پنجا کرا گا، کیا ہے خدا میں نے موٹر سائیکل دے، میں موٹر سائیکل دے چرچ جانا کرا گا، ملے گی۔ خدا میں یہ سیدھے ٹھنڈیاں مت سوئیے کریے، خدا میں یہ سیدھے گرمی میں دعا کرتے ہیں، بڑی گرمی لگتی ہے، ساری رات ہم اے سی میں بیٹھ کر دعا کیا کریں گے، ہم نیت ہی ٹھیک نہیں کرتے۔ خدا منو ٹچ موبائل دے ٹک ٹاک تے یوٹیوب تے انسٹا ویکھا کراں گا، خدا موبائل دے تیرا کلام سنا کراں گا، ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا۔ ہمارا سٹائل وے آف پریئنگ ہی ٹھیک نہیں ہے،
دعائیں کسی اور طریقے کی کر دینے ہیں. اور ذرا پطرس کی ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں. ذرا اعمال کی کتاب نکالیں, نامہ باب نکالیں. اعمال کی کتاب نامہ باب اس کی میں 36ویں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے یافا میں ایک شاگرد تھی طبیطہ نام, جس کا ترجمہ ہرنی ہے. بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی. انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر, ساتھ نہیں ہو میرے, وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں. چونکہ لدا یافا کے نزدیک تھا, شاگردوں نے یہ سن کر کہ پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے, اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر. پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا. جب وہ پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے. سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی, اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ رہ کر بنائے تھے دکھانے لگی. پطرس نے سب کو باہر کر دیا. وہ عورتیں جو اس کے ساتھ سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں, وہ اپنی اس بہن کو یاد کر رہی تھی, پطرس کو دکھا رہی تھی. بولا پطرس نے پانے سے پطرس کو گھور گل سناؤ. پطرس نے کہا چلو باہر نکل جاؤ, اور گھٹنے ٹیک کر کیا کی, بائبل نہیں کھولی سب نے, گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور پھر لاش کی طرف متوجہ کر کہا اے طبیطہ اٹھ. بس اس نے آنکھیں کھولی اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی. اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا. ہاللیلویا. یہ دعا میں پاور ہے, یہ ہے دعا کا اثر. اسی دعائیں ٹھیک نہیں کر رہے. پلوس ایک بار کلام سنا رہا تھا بالا خانہ میں, اور بالا خانہ کی بالکونی میں بیٹھا ایک نوجوان, اس کو نیند آئی اور نیند کا جھٹکا لگا اور وہ 3ری 4تھی منزل سے نیچے گر گیا. بچیا ہوئے گا, مر گیا. پلوس نیچے جاتا ہے اور اس کے اوپر کیا کرتا ہے, دعا کرتا ہے, اور وہ کیا ہو جاتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. ایلیا نے بیوہ کے بیٹے پر دعا کی, اور ایلیا کی دعا کرنے سے کیا ہوا, وہ بیٹا زندہ ہو گیا. ہماری دعاؤں سے کچھ کیوں نہیں ہوتا. کلام میں یہ جو میں نے آج پڑھی تھا, ایلیا ہمارا, ہم طبیعت ساڑھے ورگی ہوتی نہیں ہوئے گی, لیکن انسان ضرور تھا. لیکن وہ کس کے ساتھ چلتا تھا, کس کے ساتھ چلتا تھا, اس کا ہر قدم خداوند کے ساتھ ساتھ. نہیں خدا کلومیٹر آگے چلا گیا تھے, ایلیا پیچھے نہ, ایلیا خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا. ساڈا قدم یہاں تے یسوع کو پیچھے ہوتا ہے, تے یہاں 100 کلومیٹر اگے ہوتا ہے. یسوع کی میں دوڑ لائی, میں بڑا ہونا پیا آ گیا. ہنوک اور ایلیا خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. کہاں گئے ہیں وہ؟ آج جب آپ بھی خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر یقین کیجئے آپ کے ساتھ وعدہ ہے, آپ بھی آسمان پر خداوند کے پاس پہنچیں گے اور زندہ جائیں گے. کلام لکھا جب نرسنگ کا پھونکا جائے گا تو ہم غیر فانی حالت میں بادلوں پر جا کر ہواؤں میں یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. ایک عورت کا ذکر ملتا ہے, پہلا سیمبل لگا لیں. جس کے پاس کوئی بیٹا کوئی بچہ نہیں تھا, بڑا روتی تھی. کوئی نام گیس کر لے کون تھی؟ حنا. حنا کے پاس اولاد نہیں تھی, اور اس کی جو سونکن تھی وہ اس کو کیا کرتی تھی, چڑھاتی تھی, تانے دیتی تھی.
آج بھی جو لوگ دوائیا ہوتے ہیں دوسروں کو تانے دیتے ہیں اللہ تو کبھی دعائیں نہیں کی میں روز رکھنا. اپنے روزے اپنی دعائیں اپنے پاس رکھ. خدا مند ایسی راست بازی قبول نہیں کرتا. دو لوگ ہیکل میں چلے گئے تھے. ایک نے کہا خدا میں بڑا گنہگار ہوں تیری ہیکل میں آنے کے لائق نہیں ہوں. دوسرا کی کہنے لگا میں روزے رکھنا میں دائیہ کی دینا میں مسئول ہے کر رہی ہوں. خدا نے کہا چل میں تیری سنی نہیں ہے. لکھا ملتا ہے سیمل پہلا سیمل 8ویں آیت میں لکھا ہے سو اس کے خامن الکانا نے اس سے کہا اے ہنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی تیرا دل کیوں آرزیدہ ہے کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں ہوں. خدا بندہ انہوں کہنا لگا میں تیرے کو ہے بنا نہیں اولاد ہے ہسبینڈ ہے. جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی. اس وقت ایلی کہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ پر کے پاس کرسی پر بیٹھا تھا. وہ نہایت دلگیر تھی سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار رونے لگی. اس نے منت مانی اور کہا اے رب الفرش اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے تو مجھے یاد فرمائے. اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے. اپنی لونڈی کو فرزند نورینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی. ہاللیلویا. اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. جب وہ خدا سے دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا. کنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. نہ پہلے بھی دعا کرتی ہوگی لیکن آج جب وہ آنسو بہا رہی ہے تو اس کے آنسو کس نے دیکھ لیے ہیں؟ خداوند نے دیکھ لیے ہیں. اور یہاں پر جو ہیکل میں ایلی کہن بیٹھا ہے یہ اس کے آنسو دیکھ کر نہیں سمجھ رہا کہ یہ بندی کیا کر رہی ہے. کہتا ہے تو نشے میں ہے. وہ کہتی ہے نہیں میں نے تو اپنا دل خداوند کے آگے ڈالا ہوا ہے. آج جب بیٹیاں ابا ہی بڑے کٹ دل دے اے سخت دل نے کہیں کک کنڈا نہیں ملتا. تکے دے تکا ہاتھ پھیلاتے ہیں. بہنیں جب روتی ہیں التجائیں کرتی ہیں فریادیں کرتی ہیں منتیں مانتی ہیں خدا مجھ سے ملتا. بہنوں یہ آپ کے لیے پیغام ہے جس کے مسئلے کہیں نہیں جا رہے ہنا کی طرح دعا کرنی شروع کر دے. کئی بچیاں نہیں جنہوں نے اولاد نہیں ہوتی پاج پاپا دی سب دعا کرو او بہن تو لا نہ تیرا کو بھی کو دینا آپ بھی رب تھلے آئے گا. ہاں بلکہ یہ کی مسئلہ ہے تینوں اولاد نہیں بلایا تیرے کو اولاد. پادری روزے رکھے پادری سائے سے رات دعا کرے وہ بندی ٹک ٹاک ترجمہ وکھے پئی. میں نے کئی ایسے بچیوں کو دیکھا ہے بڑا دعا کدی کی تھی نہیں تو بندے یا دعا پاس میں تو کدی دعا چرچ نہیں گیا. میرے پاس ایسے ثبوت ہیں بندے دعا دے نیڑے نہیں تے بچیاں بیچاریاں خدا ان کے اولاد دے دے. وہ بندے میرے ہو جنے کھٹو کہندے نے چل آ تے میں پیر کو لے کے جا بابے کو لے کے جاواں تے جے بابے والا بچہ ہو جاوے وہ تھوڑا جہا ہو جاوے 17-18 سال کا وہ پج کی چتر مارے گا ماں پیو نوں. یہ کتوں نکل آیا ہو جا یہ پیراں کو آیا. خدا مجھ سے مانگ خدا مجھ سے مانگ. کہتا ہے ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے مانگو تو تمہیں پاؤ شور پاؤ مانگو اس سے. مانگنے والے کو ضرور ہو دیتا ہے. دعا عرش ہلا دیتی ہے ارادے خدا کی بدل دیتی ہے. نینوا کے لوگوں نے ایک تو دعا کی دوسرا کیا کیا انہوں نے ساتھ میں بدلوایا کہ نہیں بدلوایا کہ نہیں. نینوا کی شہر کو خدا نے غرق کرنا تھا خدا نے ان کو کیا کر لیا بچا دیا. اگر میں کہتا ہوں سدوم اور عمورہ کے لوگ جن کی بدی بدکاری آسمان تک پہنچ گئی تھی اگر وہ لوگ دعا روزے میں ٹھہرتے تو خدا مند ان کو بھی برباد نہ کرتا. خدا مند رحیم ہے رحم کرتا ہے ان پر جو اس کے آگے جھکتے ہیں. کلام لکھا وہ ہزاروں پر ترس کرتا رحم کرتا ہے.
آج یہ جو خادم ٹاپ 10 خادم آپ نٹ پہ نکال سکتے ہیں. ایک پاسٹر کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہے. پادری صاحب دعا کر دیو میری لتا میں خدا دے دے. کیا سمجھتے ہیں وہ صحیح آیا کہ غلط آیا؟ صحیح آیا. وہ ایمان رکھ گیا تھا یہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھے ٹانگیں بھی دے سکتا ہے. پادریوں کو ایمان چ اگے کو 10 فٹ اگے سی. انہیں دعا کروانا آیا کالے واسطے جی لتا واسطے جتی نہیں لے کے آیا. جوتا لے کے آیا میں پھر دعا کروں گا. دکاندار کہتا ہے جوتا دے کہتا ٹانگے ہی نہیں پیر گئی کیڑا نمبر کہتا تو جو بھی لے آ. وہ جوتا لینے جاتا ہے پیچھے سے خداوند ٹانگے دے دیتا ہے. پکا ہوتا ہے قدم آ جاتے پاؤں آ جاتے. اس کے اندر بھی کتنا ایمان ہوگا جو دکاندار کے پاس چلا گیا مجھے جوتا دے. دکاندار نے کہا لتا کو نہیں ہے جوتا کیڑا انہیں تو دے نا کیڑا نمبر انہیں لایا جڑا مرضی نمبر. جو اس نے نمبر نکالا ہوگا اسی نمبر کے خدا نے اس کو پاؤں دے دیے ہوں گے. کس کس کا ایمان بڑھ رہا ہے دعا میں؟ آؤ اس چرچ کو میں نے نام دیا ہوا ہے اسپرٹ ریویلیشن. اردو میں اس کا مطلب ہے روح کا مکاشفہ. جسم دے مکاشفے کٹ لینے ڈاکٹر تینوں ہے وے تے تینوں ہے وے لیکن روح کا مکاشفہ کون دیتا ہے؟ خداوند دیتا ہے. اگر آپ خداوند میں مضبوط ہوگے تو میرا ایمان ہے اس چرچ میں خداوند آپ کو روحوں کے مکاشفے نازل کرے گا. آپ کے اوپر کلام کے مکاشفے نازل ہوں گے. آپ کسی کے لیے دعا کریں گے خدا اس کا پورا بایو ڈاٹا نکال کر آپ کے سامنے رکھ دے گا. رکھتا ہے. الیشا اپنے گھر میں بیٹھا ہے. گھر بیٹھ کے کی کرتا ہوئے گا؟ ایلیا کا شاگرد الیشا کیا کرتا ہوگا؟ دعا کرتا ہوگا کلام سناتا ہوگا. اور حرام کا بادشاہ اپنے ملک دی فوجاں دے نال جاسوسی دیاں گلاں کرنے ہے. اسی ایتھے بم مارنا ہے ایتھے گھوڑے چڑھنا ہے ایتھے یہ کرنا ہے ایتھے یہ تلواریں چلاڑیاں نے. یہ ساری باتیں خداوند اس کو اس کے کمرے میں ہی بتا رہا ہے. بادشاہ تنگ آ گیا کیڑا بندہ ہے وہ ساڈے جو کیڑا جا اوتھے جا کے خوش جاسوسی کردا ہے. کسی نے کہا کوئی نہیں ہے بادشاہ اس ملک میں ایک نبی ہے جو تیری باتیں جو خلوت میں کہتا ہے وہ سن لیتا ہے. ہاللویا. آج لوگ آج خدا سے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. جو کئی لوگ اپنے گھر چ بیٹھ کے خادم کے خلاف گلاں کرتے تو خدا اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ سن لیتا ہے. اگر وہ روح میں ہو کہ کون میرے خلاف کون سی سازش کر رہا ہے بھائی جی نے کیا کٹو رکھ کٹو بندے کا مقام بندے کا علاج کر کے آئیے. لیکن کلام میں لکھا ہے جب صبح اٹھے تو سارا شہر دشمن کے رتھوں نے گھیرا ہوا تھا. الیشا کا نوکر آیا مالک مر گئے سارا شہر رتھوں سے گھیرا ہوا ہے فوجوں نے گھیر لیا. الیشا جس کی تار اوپر لگی ہوئی تھی دعا کرتا تھا انہیں کہا کوئی ٹینشن نہ لے اپنی اکھاں دے ہاتھ رکھ. انہیں ہاتھ رکھے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے. جدو اس کے نوکر کی آنکھیں کھلی کس سے کھلی؟ دعا کرنے سے کھلی نا. وہ بندہ آتا ہے وہ کیا ہو گیا؟ یہ تو آسمان سے آچھی رتھ آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہمارے مقابلے میں آئے ہیں جو ہماری حمایت میں ہے ان سے زیادہ ہے. سادی یہ تو بہت زیادہ ہیں. پھر خداوند نے اس کی آنکھیں بند کر دی. مقابلہ کرنے کو آئے تھے تو کیا ہوا؟ الیشا نے دعا کی انہوں نے اکھاں نہیں ہو گئی اور دشمن نے ملک چ پوڑ گئے. ملک دشمن نے انہوں نے مار مکا دیتا. جب کوئی آپ کی جان لینے کے لیے آ رہا ہے دشمن بن کر تو بولو میں تیری آنکھیں دی کرتا ہوں یسوع کا نام. لوط کی بیٹیوں کو اور ان 2 فرشتوں کو لوگ ذلیل کرنے کے لیے آئے گئے. یہ فرشتے یہ مرد ہمیں دے رہے ہم ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے. نے کہا میری بیٹیاں یہ لے لو. نہیں یہ وہ 2 مرد چاہیے.
मर्दों ने खींच कर लूत को, लूत की बेटियों को, सबको अंदर कर लिया। सारी रात वो टटोलते रहे, वो घर दरवाजा ना मिला। आज जब आप दुआ करेंगे, शरीर आपका घर ढूंढने आएगा, इब्लीस आपके बच्चों को छूने आएगा। महल्ले के किसी घर में जा सकता है, लेकिन आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता। कलाम मुकद्दस में ज़बूर खाने के अंदर लिखा है, कोई वबा तेरे खामा के नजदीक नहीं आएगी। अगर तू दुआ करने वाला होगा तो कभी कोई बीमारी तेरे खामा के नजदीक नहीं आएगी। अगर तू दुआ करने वाला ना हुआ तो बीमारियां आंदियां, बीमारी नहीं बीमारियां आंदियां। मेरे इतने दर्द करती है, मेरे सिर च दर्द है, मैं डॉक्टर को गई हूं, उन्हें किया तेरा जिगर काम नहीं करता, तेरा मैदा काम नहीं करता, भाजी मैंने शुगर भी दे, भाजी मैंने ब्लड प्रेशर भी मेरा लो होता है। 25-26 बीमारियां। तो तू 2-4 घंटे यीशु के करीब जा, यीशु तो कोड़े खाते ने, मार खाई या तेरे खून बहने की उस असर ने शिफा पाई या बीमारियां भाग देंगे। यीशु का नाम। 2011 में मैं इतना बीमार हुआ कि शायद मैं मर जाता। बेड पर पड़ा, नजर तो आता हूँगा लेकिन मुश्किल से नजर आता हूँगा। इब्लीस इंतजार कर रहा था, ये मरता क्यों नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने 2 खादम मेरे पास आए, वो तो दुआ करके 2-4 मिनट की करके चले गए। तो मैंने अपने खुदावन को कहा, खुदावन जाने में या अनजाने में मैंने जैसे भी अपने नाम के साथ पॉल लगाया हुआ है। किस किस को मेरा पूरा नाम आता है? इनोसेंट पॉल। मैंने नाम लगाया हुआ पॉल। अब पॉल क्या करता है? लोगों में मनादी करता है और तेरे लिए रोए बचाता है। अगर मैंने पॉल लगाया तो मुझे बचा, मैं भी रोए बचाऊंगा। मैं जो उठ के बैठ नहीं सकता था, 3 घंटे रो रो कर दुआ की और उसने कहा अगर तूने ये इरादा कर लिया है तो मैं तुझे बचाऊंगा और मैं तुझे खादिम बनाऊंगा। अब वो ही मैं रोया हूँ एक बार दुआ में, उसके बाद उसने फिर मेरी जिंदगी बदल दी है। दुआ करें, दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। और ये बंदी स्टेज पर बैठे हुए है, इस बंदी ने बड़ा मुझे कहा पादरी बन जा, पादरी बन जा, पादरी बन। मेरा मैंने शादी से पहले सोचा हुआ है। मेरे भाई पूछते तो तू शादी किससे करेगी? कहती यहाँ होटल वाले ना, तो यहाँ फिर बाकी गल तो तुम समझ गए हो हैं? और इसके भाई पूछते होंगे आपकी बुआ के कि ये विच की फलसफा है, या पादरी तो या होटल वाला। खुदा ने किया नहीं, होटल वाला नहीं, मैं तुझे टीचर दूंगा और तू टीचर को क्या बना लेना। अब इनकी दुआओं से मैं खुदावंद का खादम हूँ और मुझे नहीं पता बाकी खादम क्या करते हैं, लेकिन खुदावंद मुझे पूरा हफ्ता बिजी रखता है। हालेलुया। जिन औरतों के हस्बैंड ठीक नहीं होते, पूछो कि मैं दुआ करेंगी। ठीक कह रहा हूँ, बहुत पावर है दुआ में। चर्च बेखेवाल के अंदर हजारों मौजज़ात हो चुके हैं। आते किसी और हालत में थे और जाते किसी और हालत में। एक बहन फैसलाबाद से अपने हस्बैंड को लेकर आई थी, उसको उठा कर लाए थे और गली देख रही थी कि ये बंदे को उठा कर लेकर आए हैं। और जब 2 घंटे के बाद जब वो बंदा वापस गया तो अपने कदमों पर चल कर गया। और उस बहन ने गवाही दी कि मैंने पाकिस्तान का वो खादम नहीं छोड़ा और बाहर के खादमों को मैं नहीं छोड़ा, लेकिन खुदावंद ने फजल किया कि हमें इस जगह से शिफा मिली है। दुआ करें, वो कौमों की मिरास हमें देगा। और अपनी दुआ में अपनी दुआ का अंदाज बदल दे। दुआ में कलाम को लेकर आना शुरू कर दें, वादे उसके पढ़े और वादे बीच में दुआ में उसको बोला करें, खुदा तेरे कलाम में लिखा है, तेरे कलाम में ये लिखा है, तेरे कलाम में ये लिखा है। जो बांध गए तेरे कलाम में लिखा है कि मैं बांध का घर बांध करूंगा। बांध ये बोले कि तेरे कलाम में लिखा है पेट का फल तेरी तरफ से अजर है, वो जरूर देगा। जिसको पैसा नहीं खिलौता वो खुदा का वादा याद दिलाए कि मैं तेरे लिए आसमान में बड़ा अच्छा खजाना है खोल दूंगा और तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसेगा।
9 तारीख नूं है, तेरे को पैसे 15 तारीख नूं क्यों? तेरे पैसे तेरे पास 7 तारीख को 2 तारीख को होने चाहिए। साढ़े लोग मेहनत करते रहे तनहा लोगों को मिल गए 25 26 तारीख 28 दे उन्होंने 18 नूं नहीं मिलती 20 नूं नहीं मिलती है नहीं है। जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं वक्त पर नहीं बरसाऊंगा। बड़े दिल से पैसा ही पैसा। दुआएं की है 11 महीने जिन्होंने दुआएं कर रही है क्रिसमस के महीने, उनको किसी के आगे यूं नहीं करना पड़ेगा बल्कि वो यूं करने वाले बनेंगे यीशु के नाम में। आओ मैं फिर एक दरखास्त करता हूं, आप प्रेयर वॉरियर बन जाएं। एंकर नरोला का किसी ने इंटरव्यू लिया, उन्हें किया मैनू खुदा कहना है कि तू 3 घंटे औखा सौखा 3 घंटे दुआ कर, मैं दुनिया दे तेनू चमकावांगा। चमकाया कि नहीं? खुदा तरफदारी नहीं करता, थोड़े चुप चुप सकता किसी ने। आप में से भी खुदावंद किसी को ब्लेस कर सकता, सूरमा बना सकता है। आज मेरा खुदा मुझे कह रहा है कि आज इन लोगों पर प्रोफेसी कर, इनमें से बहुत से बनने वाले हैं यीशु के नाम में, चमकने वाले हैं यीशु के नाम में, प्रमोट होने वाले हैं यीशु के नाम में। आज जो खाली आया खाली नहीं जाएगा यीशु के नाम में। अगर कोई मेरी आवाज कोई हमसाया सुन रहा है, कोई बीमार है, तो वो शिफा पाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि यहाँ पर खुदावंद की हजूरी है, खुदावंद का मसा है। बुलूस सलास ने दुआ नहीं की थी, गीत गाए, क्या हुआ? उनकी बेड़ियां जेड़ा उन्होंने मारन दिया बैंड, वो उनको कह रहा है साहबो मैं क्या करूं थे? ठीक है, बुलूस सलास ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू तेरा घराना। पतरस और यूहन्ना हैकल की तरफ जा रहे हैं, और हैकल में जाते क्या कर रहे हैं? हैकल के दरवाजे पर जिसका नाम खूबसूरत है, एक लंगड़ा बैठा हुआ है, जन्म का लंगड़ा। उसने क्या बोला? कुछ दो। उन्हें मंगेया। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? बाइबल पढ़ने तो बड़ा जबरदस्त मिलता है, सोना और चांदी हमारे पास है नहीं। आगे लिखा है सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम में कहते हैं उठ और कलाम में लिखा। वो उसी वक्त हमदो सना कूदता हुआ हैकल के अंदर, जो लोगों को हो ही गिरा। पता चला पलूस यूहन्ना ने और पतरस ने क्या की है? दुआ। जिन लोगों के बच्चे हैं ना, अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें। मर्दों को कहा करें दुआ करें। इब्राहिम की दुआ च बरकत सी, बाप के हाथ में खुदा ने बरकत रखी है। खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।